کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام کر رہے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا آپ کے گھر آرام کر رہے تھے۔ خالق کائنات نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لاؤ، میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ، اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ آپ نے بیان کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان دعوت دیتا ہے کسی کو تو اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ دعوت دینے کے کیا مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ مثلا آپ کی کوئی شادی ہو یا کوئی پروگرام ہو، ایونٹ ہو، تو دعوت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو فقط ایک ٹیلی فون کر دیتے ہیں، کال کر دیتے ہیں اور اس کو بتا دیتے ہیں یہ فلاں دن فلاں ٹائم پر میرے بیٹے کا یا میری شادی ہے، لہذا آپ نے وہاں پر حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے دعوت کا۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کی اس انسان کے ساتھ قربت زیادہ ہو، آپ کا اچھا دوست ہو وہ انسان، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو کارڈ بیچتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کارڈ بیچتے ہیں۔ اس سے بھی آگے اگر آپ کی قربت ہو، دوستی ہو، رشتہ داری ہو، اگلا طریقہ آپ کیا بناتے ہیں، کارڈ بھی بیچتے ہیں اور کارڈ کے ساتھ ایک بندہ بھی روانہ کرتے ہیں۔ اور آخری طریقہ اگر اور زیادہ آپ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، تو اگلا طریقہ آپ یہ اپناتے ہیں کہ آپ کارڈ بھی بیچتے ہیں، بندہ بھی روانہ کرتے ہیں، اور اس انسان کے لیے آپ سواری کا بھی بندوبست کرتے ہیں، اس کے لیے کار بھی بھیجی جاتی ہے۔ یہ آخری طریقہ ہے۔ تو دوستان زیوکار، خالق کائنات کا طریقہ کیا ہے؟ رب کائنات نے جب اپنے محبوب کو اپنے دیدار کے لیے، اپنی ملاقات کے لیے عرش پر بلانا چاہا، تو خالق کائنات نے کون سا طریقہ اڈاپٹ کیا، کون سا طریقہ اپنایا؟ رب کائنات نے قرآن کریم کی صورت میں اپنے محبوب کے لیے کارڈ بھی بھیجا۔ سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام اپنے خصوصی نمائندے کو بھی روانہ کیا، اور ذات مصطفیٰ کے لیے سواری براق کا بھی بندوبست کیا، سبحان اللہ، براق کو بھی بھیج دیا۔ اب المختصر دوستان زیوکار، حضرت جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کائنات نے آپ کو اپنے دیدار کے لیے طلب کیا ہے، اپنی ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی براق لایا جاتا ہے، سواری لائی جاتی ہے۔ جب ذات مصطفیٰ اس براق پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، اس سواری پر بیٹھتے ہیں، تو وہ براق خوشی کے مارے ناچنے لگتا ہے، سبحان اللہ، اپنے اوپر فخر کرنے لگتا ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا براق رک جا، خدا کی عزت کی قسم، جو آج تم پر سوار ہوا ہے ایسا سوار کبھی تم پر سوار نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دوستان زیوکار، آقا علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، اس براق کی تیزی کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک سوار کی نگاہ کی حد ہوتی تھی، وہاں تک براق کا فقط ایک قدم اٹھتا تھا، ایک قدم اٹھتا تھا۔ آقا علیہ السلام سفر کر رہے ہیں، راستے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں، صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ بولیے کیا کر رہے ہیں؟ صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ تو صلاۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ درود، بولیے نا، درود، درود ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتا، بولیے نا، نماز بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر جو صلاۃ پڑھ رہے تھے، اس کا معنی یہاں پر نماز نہیں کیا جائے گا، سبحان اللہ، نماز نہیں کیا جائے گا۔ ارے یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف سید الانبیاء، سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر رہے ہوں، اور حضرت موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں؟ سبحان اللہ، تو یہ جواب بنتا نہیں ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ پھر اس کا معنی کیا ہے؟ دوستو، اس کا معنی یہ ہے کہ جب تاجدار کائنات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تاجدار کائنات پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔
درود و سلام پڑھ رہے تھے. المختصر یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، مسجد اقصیٰ پہنچا. مسجد اقصیٰ میں پہنچ کر آقا علیہ السلام کا استقبال کرتے ہیں تمام انبیاء کرام. آقا علیہ السلام ان کی امامت کرتے ہیں. جب امامت کی تو دوستان زیباکار اب آگے جو گفتگو آ رہی ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہے، سبحان اللہ. دلچسپ گفتگو ہے. آپ یہاں پر ذرا اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات نے ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کن کن شانوں سے نوازا ہے، کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ان شانوں پر ذات مصطفیٰ کو رکھا ہے. ایسی شانیں، ایسے فضائل خالق کائنات نے پھر کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. سبحان اللہ. کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائے. اب ذات مصطفیٰ انبیاء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، سفر آگے شروع کرتے ہیں. پہلے آسمان پر پہنچے، دستک دی. دربان نے پوچھا، سیکیورٹی گارڈ نے پوچھا کون؟ میں جبریل امین ہوں. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ تاجدار رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دربان و سیکیورٹی گارڈ آقا علیہ السلام کا استقبال کرتا ہے. سبحان اللہ. مرحبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام کو خوش آمدید کہتا ہے. پہلے آسمان پر پہنچے، ذات مصطفیٰ کی ملاقات پہلے آسمان پر سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے. دوسرے آسمان پر پہنچے، ذات مصطفیٰ کی ملاقات سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی. تیسرے آسمان پر پہنچے، ذات مصطفیٰ کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے ہوئی. چوتھے آسمان پر پہنچے، ذات مصطفیٰ کی ملاقات سیدنا ادریس علیہ السلام سے ہوئی. پانچویں آسمان پر پہنچے، آقا کی ملاقات سیدنا ہارون علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پر پہنچے، ذات مصطفیٰ کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. اور جب ساتویں آسمان پر پہنچتے ہیں، آقا کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. سبحان اللہ. تمام انبیاء کرام سے ذات مصطفیٰ نے ملاقات کی. ملاقات کے بعد سدرۃ المنتہا پر پہنچے. اب یہاں پر دوستان زیباکار توجہ کیجئے گا کہ ذات خدا نے ذات مصطفیٰ کو کیا کیا درجہ عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ. کن کن مراحل پر فائز فرمایا ہے. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو تمام فرشتے، تمام ملائکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ آج کی رات اس نبی کو اپنے ملاقات کے لیے، اپنے دیدار کے لیے طلب کر رہا ہے. باری تعالیٰ جس پر تو ہر وقت درود بھیجتا رہتا ہے، جس کے تو تذکرے کرتا رہتا ہے، باری تعالیٰ جن کے تو تذکرے کرتا رہتا ہے، درود بھیجتا رہتا ہے، ان کو تو بولا اپنے دیدار کے لیے بلا رہا ہے. باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں التجا ہے کہ ہم بھی ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ. ملاقات کرنا چاہتے ہیں. المختصر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، اے ملائکہ، سدرۃ المنتہا کے مقام پر اکٹھے ہو جاؤ. تمام فرشتے اس جگہ پر سمٹ کر آ جاتے ہیں. جب ذات مصطفیٰ سدرۃ المنتہا کے مقام سے گزرنے لگتے ہیں تو تمام فرشتے تاجدار کائنات کا دیدار کر لیتے ہیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کا مکھڑا تک لیتے ہیں. آپ دوستان زیباکار آگے توجہ کیجئے گا. جب سدرۃ المنتہا سے آگے سفر کرنے لگے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل آگے بڑھو، اے براق آگے بڑھو. سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہاتھ جوڑ لیتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو دنوت انملتن لا احترقت. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوت اتنی ہے، میری طاقت اتنی ہے، میرا اختیار اتنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس سدرۃ المنتہا کے مقام سے آگے میں چونٹی کے پر برابری اگر آگے بڑھا تو یا رسول اللہ جل کر میں راکھ ہو جاؤں گا، جل کر راکھ ہو جاؤں گا. یا رسول اللہ اس مرحلہ کے بعد میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اس درجہ کے بعد میں آگے نہیں بڑھ سکتا. میں سید الملائکہ ضرور ہوں لیکن یا رسول اللہ میری رسائی یہاں تک ہے، میں سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں جا سکتا. آپ دوستان زیباکار تاجدار کائنات کے لیے ایک رف رف نامی تخت لایا جاتا ہے، سبز رنگ کا ملکوتی
تخت لایا جاتا ہے، آقا علیہ السلام اس تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہیں، سفر جاری ہے، خدا کے قریب ہو رہے ہیں، خدا کے دیدار کے لیے ذات مصطفیٰ اور قریب ہو رہے ہیں، ملاقات کے لیے سفر جاری ہے۔ جب آگے بڑھے تو ایک مقام آیا جہاں پر دوستانے جی وقار یہ رف رف بھی رک جاتا ہے، سبحان اللہ، رف رف بھی رک جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں رف رف آگے بڑھو، اے ملکوتی تخت آگے بڑھو، اور رف رف بھی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میری رسائی بھی یہاں تک ہے، سبحان اللہ، اس سے آگے میں ہی نہیں بڑھ سکتا، میری طاقت، میری قوت، میرا اختیار یا رسول اللہ یہاں تک ہے۔ اب آقا علیہ السلام بقعہ نور میں داخل ہو جاتے ہیں، نور کے حالے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب ذات مصطفیٰ اس نور کے حالہ میں داخل ہوئے، بقعہ نور میں داخل ہوئے، آقا علیہ السلام کی فقط روح سفر نہیں کر رہی تھی بلکہ آقا علیہ السلام کا جسم اقدس بھی ساتھ تھا۔ سبحان اللہ، آقا جسم اقدس کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو دوستان جی وقار جب اس بقعہ نور میں داخل ہوئے تو چونکہ بشری تقاضا تھا، آقا علیہ السلام نے یہاں پر تھوڑی سی گھبراہٹ محسوس کی، گھبراہٹ محسوس کی، اجنبیت محسوس کی۔ جب اجنبیت محسوس کی تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ تو دوستان جی وقار اب یہاں پر جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے اس کا معنی درود بھیجنا نہیں، بولیے نا خیر نہیں، والو نہیں ہے۔ ارے درود تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی ذات اس وقت بھی بھیج رہی تھی جب ذات مصطفیٰ اس زمین پر تھے، سبحان اللہ، مسجد حرام میں تھے، مسجد اقصی میں تھے، ساتوں آسمانوں کو پار کیا، تو اس وقت بھی خالق کائنات ذات مصطفیٰ پر درود بھیج رہا تھا۔ لیکن اس مقام پر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ صلاۃ استعمال ہوا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے محمد اب آپ رک جائیے، آپ کا رب آپ کے استقبال کے لیے آپ کے قریب آ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ اے مصطفیٰ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک آپ میرے قریب ہوئے، مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک اے محبوب آپ میرے قریب ہوئے، بقعہ نور میں داخل کر دیا گیا، لامکان میں داخل کر دیا گیا، محبوب آپ میرے قریب ہوئے، اب آپ رک جائیے کس یا محمد آپ رک جائیے ان ربک یصلی، اب آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے، سبحان اللہ، آپ کا رب آپ کے قریب آ رہا ہے۔ تو قرآن کریم میں یہاں پر اشارہ ملتا ہے پھر خالق کائنات کتنا قریب ہوا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، پھر خالق کائنات قریب ہوا، پھر مزید قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ سبحان اللہ، کتنا فاصلہ؟ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہاں پر یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے ثم دنا فتدلا، 2 فعل ذکر ہو رہے ہیں، ایک ثم دنا دنا دوسرا فتدلا، لیکن ان فعلوں کے فاعل ذکر نہیں، ان فعلوں کے فاعل ذکر نہیں ہے۔ مثلا ایک کام ہے تو ایک ہوتا ہے جو کام کرنے والا ہوتا ہے، کام کو ذکر کر دیا جائے لیکن کام کرنے والے کو ذکر نہ کیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو یہاں پر دوستان جی وقار جو فعل ہیں ان کا ذکر ملتا ہے ثم دنا فتدلا، یعنی پھر قریب ہوئے، پھر مزید قریب ہوئے، لیکن یہاں پر ان کے فاعل جو ہیں ان کا ذکر نہیں ملتا۔ سبحان اللہ، مفسرین بیان کرتے ہیں اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام خدا کے قریب ہوئے، فتدلا پھر اور زیادہ قریب ہوئے۔ دوسرا معنی یہ نکلتا ہے
پھر اللہ پاک قریب ہوا، پھر مزید قریب ہوا. اور اگر ان دونوں معنوں میں آپس میں تطبیق کی جائے، آپس میں ملایا جائے، تو اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے کہ زمین سے لے کر لامکان تک میرا محبوب میرے قریب ہوا. سبحان اللہ. ثم دنا، میرا محبوب میرے قریب ہوا. پہلا جو قرب ہے وہ آنے والے کا ہوتا ہے. وہ کس کا ہوتا ہے؟ مہمان کا ہوتا ہے. مثلا اگر میں لاہور سے آتا ہوں تو خیر کو ناصر شاہ کا جو بائی پاس ہے وہاں تک میں آتا ہوں، یعنی میں لاہور سے آ رہا ہوں، یہ میرا قرب ہے آپ کے قریب ہونا. اور دوسرا قرب ہے وہ میزبان کا ہوتا ہے جو استقبال کرنے والا ہوتا ہے. آگے میں فہیم صاحب کو کال کرتا ہوں کہ میں بائی پاس پر پہنچ چکا ہوں، تو یہ آگے سے گاڑی لے کر آ جاتے ہیں. تو پہلا قرب میرا ہے یعنی آنے والے کا ہے، مہمان کا ہے. اور دوسرا قرب کس کا ہوتا ہے؟ میزبان کا ہوتا ہے. تو پہلا قرب وہ ذات مصطفیٰ کا ہے کہ خالق کائنات کی ذات کے نزدیک میرا مصطفیٰ قریب ہوا. کیونکہ آقا علیہ السلام سفر کر رہے تھے اور جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر کوئی مکان ہی نہیں ہے تو پھر خالق کائنات قریب ہوا. خالق کائنات ذات مصطفیٰ کے استقبال کے لیے آتا ہے اور قریب ہوتا ہے مصطفیٰ علیہ السلام کے. اور قرآن کریم اشارہ کرتا ہے ثم دنا فتدلا، پھر اتنا قریب ہوا خالق کائنات کے فقط 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. 2 کمانیں کتنی ہوتی ہیں؟ مثلا اگر میں یوں کروں، اگر کسی نے تیر کمان دیکھا ہو تو اس کو اندازہ ہوگا کہ کمان کی یہ شکل ہوتی ہے. اگر میں یوں کروں تو یہ ایک کمان ہے. اگر میرے سامنے کوئی دوسرا شخص کھڑا ہو جائے اور وہ بھی یوں کرے تو یہ دوسری کمان ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بات سمجھے آپ؟ ایک یہ کمان اور دوسرے سامنے والے شخص کی کمان ہو جائے گی. 2 کمانیں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. سبحان اللہ. او ادنا کا لفظ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ پھر یہ فاصلہ اور زیادہ قریب ہو گیا. کتنا قریب ہوا اب اس کا ہمارے پاس اندازہ نہیں ہے، نہ خالق کائنات نے بیان کیا ہے، بس اتنا بتا دیا. سبحان اللہ. خالق کائنات قریب ہوا پھر مزید قریب ہوا. اب آقا علیہ السلام نے خالق کائنات کی ذات کے ساتھ ملاقات کی، دیدار کیا. اور یہاں پر جو روایت ہمیں ملتی ہے کہ جو بھی رب کائنات کی ملاقات ہوئی ذات مصطفیٰ سے، آقا علیہ السلام نے اس ملاقات کو، اس وحی کو اس زمین پر آ کر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، بس اتنا بیان کیا ہے کہ جب آقا علیہ السلام خالق کائنات کے قریب ہوئے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ باری تعالیٰ جس طرح سے تو مجھ پر اپنی رحمتیں بھیج رہا ہے، اپنی برکتوں کا نزول فرما رہا ہے، اپنی سلامتی بھیج رہا ہے، باری تعالیٰ جو تیرے صالح بندے ہیں، جو تیرے نیک بندے ہیں، ان پر بھی اپنی تو رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرما. سبحان اللہ. آقا نے سدرۃ المنتہا سے اوپر لامکان خالق کائنات کی ذات کے ساتھ جب ملاقات کر رہے تھے تو دوستانے سے بتا اس وقت کی ذات مصطفیٰ اپنے امتی کو نہیں بھولے. سبحان اللہ. امتی کا تذکرہ وہاں پر بھی کیا. تو آج ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کو جو رب کائنات نے نماز کی شکل میں ایک تحفہ عطا فرمایا ہے، اور زیادہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو دوستانے سی وقار آقا علیہ السلام کو جو رب کائنات نے یہ تحفہ معراج عطا فرمایا ہے نماز کی صورت میں، تو ہمیں چاہیے کہ آقا کے اس تحفہ کی لاج رکھ دیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام کو جو رب کائنات نے نماز کی صورت میں تحفہ عطا فرمایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی ہم سے نماز ترک نہ ہو، کبھی بھی نماز چھوٹے نہ. آج وعدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انشاءاللہ. مسجد میں بیٹھے ہیں، انشاءاللہ. میں وعدہ نہیں کر رہا آپ سے، لیکن اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے.
انشاءاللہ کبھی بھی نماز ترک نہیں کریں گے۔ اور کسی وجہ سے اگر ہم مسجد میں نہیں آ سکتے، پہلی کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، لیکن کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے آپ اگر مسجد میں نہیں آ سکتے تو وہاں پر ہی نماز ادا کرنے، لیکن نماز کو چھوڑنا۔ اور دوسری بات، اگر دن میں کسی مصروفیت کی وجہ سے کوئی سفر کر رہے تھے آپ، تو آپ سے وہ نماز قضا ہو گئی، تو دوستان سی وقار خیر پر والو، اس وقت تک اپنے بستر پر مت لیٹے جب تک آپ اس نماز کو ادا نہ کر لیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ آقا علیہ السلام کو رب کائنات نے یہ وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا ہے کہ ایسا معجزہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا، اور اس معجزے کا جو تحفہ ہے دوستان ذی وقار، وہ تحفہ نماز کی شکل میں عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نماز ترک نہ کریں، اور جن کاموں سے خالق کی کائنات نے ہمیں منع فرمایا ہے ان کاموں سے رک جائیں، اور جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کی کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خالق کی کائنات کی بارگاہ میں التجا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دن دگنی اور رات چگنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔